مائی فائنینشیل کیریئر، میری مالی مصروفیات زندگی۔ جب کبھی میں کسی بینک میں جاتا ہوں تو بوکھلا جاتا ہوں۔ کلرک مجھے پریشان کر دیتے ہیں، کھڑکیاں مجھے بدحواس کر دیتی ہیں، روپوں کا منظر میرے ہوش اڑا دیتا ہے، غرض کے ہر چیز مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ وہ گھڑی جب میں بینک کی دہلیز عبور کرتا ہوں اور وہاں کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں ایک ناقابل اعتبار احمق بن جاتا ہوں۔ مجھے اس کا پیشگی علم تھا، لیکن میری تنخواہ میں $50 ماہانہ اضافہ ہو چکا تھا اور میں سمجھا کہ اس رقم کو محفوظ کرنے کی واحد جگہ بینک ہے۔ بس میں بھونڈی چال چلتا بینک میں داخل ہوا اور ارد گرد کلرکوں کو ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ بینک میں ہر کھاتہ کھلوانے والے کو بینک مینیجر سے صلاح ضرور لینی چاہیے۔ میں اس کھڑکی پر گیا جس پر اکاؤنٹ درج تھا۔ اکاؤنٹنٹ ایک لمبا، روکھا، بدمزاج شخص تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میں پریشان ہو گیا۔ میری آواز روکھی پھیکی تھی۔ کیا میں مینیجر سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا اور سنجیدگی سے لفظ تنہا کا اضافہ کیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں نے تنہا کیوں کہا۔ یقیناً، اکاؤنٹنٹ نے کہا ہاں اور اسے لے آیا۔ مینیجر ایک سنجیدہ، خاموش طبع شخص تھا۔ میں نے اپنے $56 کو مروڑ کر بال کی شکل میں اپنی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ کیا آپ مینیجر ہیں؟ میں نے کہا۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ جی ہاں، اس نے کہا۔ کیا میں آپ سے تنہائی میں مل سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ میں لفظ تنہا دوبارہ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے بغیر بات بالکل واضح دکھائی دیتی تھی۔ مینیجر نے قدر تفشیر سے مجھے دیکھا تھا۔ اس نے سمجھا کہ میرے پاس بتانے کے لیے کوئی نہایت اہم راز ہے۔ اس نے کہا یہاں اندر تشریف لائیے اور مجھے ایک الگ تھلگ کمرے میں لے آیا۔ اس نے چابی گھما کر تالا لگا دیا۔ ہم یہاں کسی قسم کی مداخلت سے محفوظ ہیں، تشریف رکھیے، اس نے کہا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرے اندر بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میرے خیال میں آپ پنکرٹن سراغ رساں ایجنسی کے فرد ہیں، اس نے کہا۔ میرے پراسرار انداز سے اس نے اندازہ لگایا کہ میں ایک سراغ رساں ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس بات نے مجھے اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ نہیں، میں پنکرٹن کے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا اس طرح سے بات کرنا ظاہری طور پر یہ تاثر دے گیا کہ میں کسی حریف ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں۔ سچ بتاؤں، میں ہرگز کوئی سراغ رساں نہیں ہوں۔ میں نے بات کو اس طرح سے بڑھایا کہ جیسے مجھے اس سے متعلق جھوٹ بولنے پر شے ملی ہو۔ میں یہاں کھاتہ کھلوانے آیا ہوں۔ میرا اپنی تمام دولت اس بینک میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ مینیجر نے اطمینان کا سانس لیا، مگر ابھی تک سنجیدہ تھا۔ اس نے اب یہ نتیجہ نکالا کہ میں نواب راتھ چائلڈ کا بیٹا ہوں یا کوئی نیا گولڈ سرمایہ دار ہوں۔ ایک بہت بڑا اکاؤنٹ، میرا خیال ہے، اس نے کہا۔ میں نے سرگوشی کی۔ خاصا بڑا اکاؤنٹ۔ میرا اس وقت $56 اور باقاعدگی سے ماہانہ $50 جمع کروانے کا ارادہ ہے۔ مینیجر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے اکاؤنٹنٹ کو آواز دی۔ اس نے تلخی سے بلند آواز میں کہا، مسٹر مونٹگومرے، یہ صاحب کھاتہ کھلوا رہے ہیں۔ یہ $56 جمع کروائیں گے؟ خدا حافظ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس خصوصی کمرے کے پہلو میں ایک بڑا آہنی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے خدا حافظ کہا اور سیف میں داخل ہو گیا۔ باہر نکلو، مینیجر نے روکھے لہجے میں کہا اور مجھے دوسرا راستہ دکھایا۔ میں چلتا ہوا اکاؤنٹنٹ کی کھڑکی پر گیا اور گیند کی شکل میں لپٹی رقم ایک اضطرابی تیز جھٹکے سے اس کی طرف دھکیل دی، جیسے کہ میں کوئی جادوئی کرتب کرتا ہوں۔ میرا چہرہ خوفناک حد تک زرد پڑ چکا تھا۔ یہ لو، اسے جمع کرو۔ میرا لب و لہجہ، الفاظ ادا کرنے کا انداز یہ ظاہر کرتا تھا، آؤ اس تکلیف دہ کام کو کر ہی ڈالیں، جبکہ اسے سر انجام دینے کا دورہ ہم پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے رقم اٹھائی اور ایک اور کلرک کو دے دی۔ اس نے مجھ سے ایک سلپ پر رقم لکھوائی اور ایک کتاب پر میرے نام پر دستخط کروائے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بینک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کیا یہ رقم جمع ہو گئی ہے؟ میں نے ڈوبتی لرزتی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، ہو چکی ہے، اکاؤنٹنٹ نے کہا۔ تو میں ایک چیک نکلوانا چاہتا ہوں۔ موجودہ استعمال کے لیے اس میں سے میرا $6 نکلوانے کا ارادہ ہے۔ کسی نے مجھے ایک کھڑکی کے سوراخ میں سے چیک بک دی اور کوئی دوسرا شخص مجھے چیک لکھنا سکھانے لگا۔ بینک میں موجود لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ میں کوئی جھوٹا کروڑ پتی ہوں۔ میں نے چیک پر کچھ لکھا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے کلرک کی طرف دھکیل دیا۔
इसने इसे देखा। क्या तुम पूरी की पूरी रकम निकलवा रहे हो? इसने हैरानी से पूछा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने 6 की बजाय 56 लिख दिया है। अब मैं दलील देने की हद से कहीं दूर जा चुका था। मुझे ये एहसास हो गया था कि इस बात की वजाहत करना नामुमकिन है। तमाम क्लर्क लिखना छोड़कर मुझे देखने लगे। परेशानी में बगैर सोचे समझे मैंने धावा बोल दिया। जी हाँ, सारी की सारी रकम। तुम बैंक से अपनी सारी की सारी रकम निकलवा रहे हो? एक एक पाई निकलवाना चाहते हो? क्या आप कोई रकम मजीद जमा नहीं रखना चाहते? क्लर्क ने हैरान होकर पूछा। हरगिज़ नहीं। एक अहमकाना उम्मीद मेरे जहन में आई कि वो ये सोच सकते हैं कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेइज्जती की है, और ये कि मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया है। मैंने एक ऐसे शख्स की तरह दिखाई देने की मायूस कुन कोशिश की जो खौफनाक हद तक तेज़ मिजाज हो। क्लर्क रकम अदा करने के लिए तैयार हो गया। आप इसे किस सूरत में लेना चाहेंगे? इसने पूछा। क्या आप इसे किस सूरत में लेना चाहेंगे? ओह, मैं इसका मतलब समझ गया। बगैर सोचे समझे इसे जवाब दे दिया कि 50-50 में। इसने मुझे $50 का नोट दे दिया और बाकी 6 इसने रूखे अंदाज से पूछा। इसने मुझे ये भी दे दिए और मैं बाहर को लपका। जो ही मेरे पीछे से बैंक का दरवाज़ा घूमकर बंद हुआ तो मुझे एक ज़ोरदार कहकहे की बाज़गश्त सुनाई दी, जिसकी गूंज बैंक की छत तक गई होगी। उस वक्त से अब तक मैं बैंक से कोई लेन देन नहीं करता। मैं अपनी रकम कैश की सूरत में अपनी पतलून की जेब में और अपनी जमा पूंजी $सिल्वर की सूरत में जुराब में रखता हूँ।